بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اس میں تاکید کیسے لے کے آتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ پڑھا تھا کہ انا، جب کسی جملہ اسمیہ کے شروع میں انا لگاتے ہیں اس میں تاکید آ جاتی ہے۔ انا کے ذریعے آج کا ہمارا سبق سٹارٹ ہوگا، وہ اس طرح سے کہ ہم نے انا کا ایک خاص عمل پڑھا تھا جو مبتدا اور خبر کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے کہ مبتدا کا نام بدل جاتا ہے اور اس کا اعراب بدل جاتا ہے۔ اور کل کلاس کے آخر میں بات ہوئی تھی کہ عربی زبان میں ٹوٹل 8 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر رفع آتا ہے، یعنی ان کو ہم حالت فاعلی میں کنسیڈر کرتے ہیں، اس کا اعراب ضمہ والا پیش والا آتا ہے۔ اور 12 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر زبر آتا ہے، ان میں سے ایک چیز ہم نے پڑھی تھی انا۔ تو چونکہ اب ہم مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کو بھی ذہن میں رکھیں گے اور ان چیزوں کو بھی کلیکٹ کریں گے کہ 8 چیزیں پوری ہونی چاہیے اور 12 جو منصوبات ہیں وہ ایک ایک کر کے مکمل کرنے ہیں، تو انا کے ساتھ کچھ الفاظ اور بھی عربی زبان میں ایسے ہیں کہ جب ان کو مبتدا خبر کے شروع میں لایا جاتا ہے تو وہ اپنے مبتدا کا نام چینج کر کے اسم رکھ دیتے ہیں، یعنی انا والا کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے رفع، یعنی مبتدا کے اوپر جو حالت رفیع والا اعراب ہوتا ہے اس کو نصب میں کنورٹ کرتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ انا کو ہم یہاں پہ پڑھیں اور باقی اسموں کو آگے جا کے الگ صفحوں میں پڑھیں، انا کے ساتھ جو باقی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو بھی ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے حروف مشبہ بالفعل۔ یہ 6 الفاظ ایسے ہیں کہ جب ان کو مبتدا خبر کے شروع میں لے کے آتے ہیں تو یہ سیم کام کرتے ہیں کہ مبتدا کا نام چینج کر دیتے ہیں اور اس کا اعراب بھی رفع سے نصب میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ ترجمہ ان کا الگ الگ ہوگا لیکن عمل ان کا جو ہے وہ انا ہوگا۔ تو ان کا نام ہے حروف مشبہ بالفعل۔ کا نام حروف مشبہ بالفعل اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ایک طرح سے دیکھنے میں یہ برب کے جیسے لگتے ہیں۔ جیسے عربی زبان، ابھی برب ہم نے چونکہ پڑھا نہیں ہے تو فی الحال اس کا نام ہی یاد رکھا جائے کہ یہ فعل کے مشابہ ہیں، فعل کے جیسے ہیں۔ وہ جب ہم برب پڑھیں گے تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ یہ دیکھنے میں اور ان کی جو بناوٹ ہے وہ مکمل فعل کے جیسی ہے۔ تو فی الحال ان کا نام کیا ہے؟ مشبہ بالفعل، یعنی وہ اسم جو دیکھنے میں فعل کے جیسے لگتے ہیں۔ اور دوسرے لفظوں کے اندر اگر اس کو آسان طریقے سے یاد رکھا جائے تو ان کو کہتے ہیں انا، انا و اخوات۔ اخوات، اخوات کا مطلب ہوتا ہے، اخت کہتے ہیں عربی میں بہن کو، اختن بہن، اور اخوات اس کی جمع ہے، انا اور اس کے باقی بہن بھائی، یعنی انا کی فیملی۔ انا جو کام کرتا ہے اس کے ساتھ وہ سارے گروپ آف اسم، گروپ آف ناؤن جو اس کا والا کام کرتے ہیں، جو انا جو کام کرتا ہے، باقی جو اسم یہ کام کرتے ہیں۔ تو عربی میں نام اس کا گرامر میں جو یوز ہوتا ہے وہ یا تو ہوتا ہے حروف مشبہ بالفعل کا، یا یوز ہوتا ہے گرامر کے اندر انا و اخوات۔ تو اس میں سے جو بھی ایزی لگے وہ یاد رکھ لیا جائے۔ اور وہ اسم کتنے ہیں اس کے علاوہ؟ ایک تو انا ہے، انا کے علاوہ 5 الفاظ اور ہیں۔ ٹوٹل انا و اخوات جو ہیں وہ 6 بنے۔ اگر وہ حروف مشبہ بالفعل ہیں تو پھر بھی وہ کتنے ہیں؟ 6۔ ایک ان میں سے ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اچھا، معنی کے اعتبار سے، میننگز کے اعتبار سے جو ہے ان کا الگ الگ ترجمہ ہوگا، لیکن لفظی اعتبار سے ان کا ایک کام ہوگا، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ انا کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا بے شک، اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ جملہ اسمیہ میں تاکید کے لیے لے کے آتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، یقیناً، باقی، اس طرح کے الفاظ اس کے ترجمے میں استعمال ہوتے ہیں۔ انا کے علاوہ دوسرا لفظ جو ہے وہ کل ہم نے پڑھا تھا ان زبر کے ساتھ ان۔ انا کا ترجمہ بھی بے شک والا ہوتا ہے، بے شک، لیکن انا اور انا کے اندر فرق کیا تھا کہ انا شروع میں تاکید کے لیے لایا جاتا تھا، انا کو کسی جملے کے درمیان میں اگر تاکید مطلوب ہوتی تھی تو وہاں پہ ہم انا لگا دیتے ہیں۔ اس کی مثال ہم نے پڑھی کہ اگر اردو میں ایک جملہ ہے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ہم اس کو عربی میں کہیں گے ان محمد رسول اللہ۔ لیکن اگر ہم یہ جملہ کہنے سے پہلے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے ہم کوئی اور لفظ ایڈ کر دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
تو چونکہ گواہی دینے کا ورڈ اب اس پیشن سے پہلے آ گیا اشہدو، تو انا اس کی وجہ سے درمیان میں آ گیا، تو ہم اس کو انا نہیں لکھیں گے بلکہ اس کو انا محمدن پڑھیں۔ تو بس اس کے انا اور انا کے اندر یہ فرق تھا، لیکن اس کے علاوہ جو چار ہیں ان کو اب آگے دیکھتے چلیے، یہ تو دونوں ایک ہی ترجمے کے حساب سے تھے۔ باقی یہ ہم یاد رکھیں گے کہ انا چاہے شروع میں آئے اور انا چاہے درمیان میں آئے، اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے اس کو ہم نے ہمیشہ حالت نصب میں لکھنا ہے، چاہے وہ ضمیر ہو، چاہے وہ کوئی اور لفظ ہے، اسم ہے یا جو بھی ہے، ان کو ہم نے منصوب والی کنڈیشن میں لکھنا ہے۔ اگر تسنیہ ہے تو یا نون کے ساتھ، جمع ہے تو اس کو بھی یا نون کے ساتھ، ضمیر ہے تو اٹیچ ضمیروں کی صورت میں، ہر اعتبار سے اس اسم کو ہم نے حالت نصبی میں لکھے رکھنا۔ تیسرا لفظ کا انا، انا کے شروع میں لگا ہوا ہے کاف، کا انا۔ تیسرا لفظ مشبہ بالفعل میں سے کا انا ہے۔ کا انا کا عمل کیا ہے لفظوں کے اندر؟ وہی جو انا اور انا کا تھا، اسم کو نصب دے دینا بس، لیکن ترجمہ اس کا ہوتا ہے گویا کہ، گویا۔ اچھا یہ آتا ہے تاکید کے لیے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ کاف جب شروع میں آتا ہے تو وہ تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو کسی کے مشابہ کے جیسا کے معنی، جیسے ہم کہتے ہیں کل اسد شیر کے جیسا، کل قمر چاند کے جیسا، اس طرح کاف جب شروع میں آتا ہے تو وہ تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کاف بھی شروع میں آ رہا ہے اور اس کے بعد انا بھی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تشبیہ دینے کے اندر اتنی زیادہ تاکید ہو رہی ہے کہ گویا یہ اصل ہے۔ جیسے ایک مثال ہے چاند کے جیسا، اور دوسری ہم لفظ بولتے ہیں کہ سمجھو وہ چاند ہی ہے۔ اب جب ہم نے تاکید کر دی، تشبیہ بھی دی اور ساتھ تاکید بھی کی، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کانا، گویا کہ واقعی یہ وہی چیز ہے، مطلب جس کے ساتھ ہم تشبیہ دینا چاہتے ہیں ہم اس میں تاکید بھی ایڈ کر دیتے ہیں، اس کے لیے کانا استعمال۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ کانا، اب اصل لفظ تھا پہلے سعید کل اسد، یہ مثال پہلے تھی سعید کل اسدی، کیونکہ کانا لکھنے سے پہلے یہ ایک جملہ اسمیہ تھا، سعید مبتدا تھا، کل اسدی یہ جار اور مجرور یعنی منہ پہ جارا اور اس کا مجرور، یہ دونوں مل کے خبر بن گئی تھی، سعید المبتدا اور یہ اس کی خبر۔ لیکن اس کے شروع میں جب کانا آ گیا تو سعید اب اس کا مبتدا نہیں ہے، اسم ہے، ہم اس کا اعراب بھی چینج کر دیں گے خبر ہے، تو اب کیا بن جائے گا؟ کأن زیداً کالاسد۔ اور چونکہ تاکید اب کیا کہتے ہیں تشبیہ دینے کے لیے لفظ جو کاف ہے وہ شروع میں آ گیا ہوا ہے، اب یہاں سے کاف ہٹا دیں گے اور اس کو صرف اور صرف اسدن کی فارم میں لکھیں گے، جیسے عام خبر اسدن۔ اب کاف دوبارہ الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تشبیہ شروع کرنا کے اندر آ، اب جملہ کیا بن جائے گا؟ کأن زیداً اسدن۔ یہ جو لفظ ہے یہ حالت رفیع میں کیوں ہے؟ کیونکہ خبر ہمیشہ حالت رفع کے اندر ہوتی ہے، اور زیدن کے اوپر نصب کیوں آ رہا ہے؟ فأنا نے اس کو منصوب بنا۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ گویا کہ زید شیر ہی ہے، یعنی اب زید شیر تو نہیں ہے لیکن گویا کہ زید شیر ہے، ہم بتانا یہ چاہتے کہ وہ بہادری میں اس درجہ کمال ہے کہ تشبیہ کے اندر تاکید بھی شامل ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 لاکنہ۔ لاکنہ کا مطلب جو ہے وہ اردو میں جیسے ہم لیکن بولتے ہیں، یہ کسی بھی دو جملوں کے درمیان میں یوز ہوتا ہے اور اپنے بعد والے لفظ کو حالت رفع سے حالت نصب میں لے کے چلا جاتا ہے، لیکن آتا یہ ہے وضاحت کرنے کے لیے۔ پہلے ایک جملہ بولا پھر اس کے اندر مزید وضاحت کرنی تھی، یا وہاں پہ پہلے جملے میں پیدا ہونے والے کسی ڈاؤٹ کو دور کرنا تھا، مزید وضاحت کرنے کے لیے درمیان میں یہ آتا ہے اور اس کے بعد والے جملے میں وضاحت موجود ہے۔ اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ مزید وضاحت کرنا یا کسی شبے کو دور کر دینا، اور عام طور پہ اس کا استعمال دو جملوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اس کی ہم مثال لکھتے ہیں، دو جملے کہ قرآن بہت زیادہ واضح کتاب، لیکن کافر لوگ عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ اب اس مثال کو ہم کیسے لکھیں گے؟ ان القرآن، پہلے
ایک جملہ لکھیں گے ان القرآن بین، بین کا مطلب ہوتا ہے بہت واضح، ان القرآن بین یہ ایک جملہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں ولکن، ویسے واو اس کے ساتھ لکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں لکھ سکتے، دونوں صورتوں میں جائز ہے. لیکن اب اس کے بعد ہم دوسرا جملہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. کافر جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے، وہ جاہل ہیں، تو ہم الکافرون کی بجائے مبتدا کو حالت نصب میں لکھیں گے ولکن الکافرین جاہلون. اب یہاں کافرون مبتدا ہونا چاہیے تھا، لیکن لاکنہ کی وجہ سے اس کا حصہ حالت نصب میں چلا گیا، اور پہلے ایک جملہ میں بول دیا کہ قرآن واضح ہے. اب سننے والا سمجھ سکتا تھا یا کوئی کوشچن اس کے ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر واضح ہے تو پھر سمجھ کیوں نہیں آ رہا اور لوگ عمل کیوں نہیں کر رہے. اس نے آگے دوسرے جملے میں وضاحت کر دی کیونکہ کافر جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ سمجھ نہیں اختیار کر رہے ہیں، تو وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے. تو دوسرے جملے میں لاکنہ کے بعد وضاحت آ گئی، اور استعمال اس کا درمیان میں ہوگا اور لفظوں کے اندر یہ حالت رفع سے نصب میں لے کے چلا جائے گا. اور جیسے ہم اردو میں لیکن یوز کرتے ہیں، عربی میں اس کے لیے لاکنہ کا ورڈ ہے. کے بعد نمبر 5 لیتا. لیتا کا معنی ہوتا ہے کاش، جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں. یہ حسرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، حسرت کے لیے اور تمنا کے لیے. جیسے بھی آدمی کہہ رہا ہو کہ کاش صحت ہمیشہ باقی رہے، تو پہلے ایک لفظ ہے جو جملہ بنا ہوا الصحت تا ایمان ہو، یہ مبتدا خبر ہے. اس کے شروع میں وہ لگایا تھا لیتا، کاش. اس کی وجہ سے مبتدا کے اوپر آ جائے گا زبر، باقی کی خبر اسی طرح سے رہے گی. اب اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ لیتا الصحت دائمۃ، کاش صحت ہمیشہ رہتی. اسی طرح جو مبتدا ہے لیتا کے ساتھ، وہ ضمیریں بھی بن سکتی ہے. جیسے ہم نے باقی لفظوں میں دیکھا تھا کہ انا کے ساتھ جو اسم ہے وہ ضمیر بھی آ سکتی ہے. جیسے ہم نے کل مثال پڑھی تھی انا والی، انا ہو، وہاں پہ ہوا کی بجائے جب ضمیر اس کے ساتھ اسم بن رہی ہوگی وہ حالت نصب والی آ جائے. ہم یہاں پہ ضمیر لگا کے دیکھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کاش اس کے والد زندہ ہوتے. اب یہ جملہ اگر بنانا ہے کاش اس کے والد زندہ ہوتے، تو لیتا ہو اس کے ساتھ ضمیر ہو والی آ جائے گی. لیتا ہو، یہاں پہ تو اب چونکہ والد کا لفظ ایڈ نہیں کر سکتا کیونکہ ضمیر کو ہم نے اس کے ساتھ لکھ دی. اگر والد کا لفظ آئے گا تو وہ لیتا اباہ. یہاں پہ بھی دیکھیں کہ ابن کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب حالت رفع میں ہوتا ہے تو واؤ کے ساتھ ہوتا ہے ابو، اور جب حالت نصب میں جاتا ہے تو وہ الف کے ساتھ آ جاتا ہے ابا. تو یہاں پہ چونکہ اسم بن رہا ہے حالت نصب کے اندر، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے لیتا اباہ حی. حی کا مطلب ہوتا ہے زندہ. اور اکثر کہنا چاہتے ہیں کاش وہ زندہ ہوتا آج، تو لیتا وہ حی. اس طرح سے یہ حسرت یا تمنا عام طور پہ ناممکن چیزوں کے بارے میں اس لفظ کو استعمال ہے. اور قرآن پاک کے اندر اس کی مثالیں سورۃ النبا کے اندر آتی ہیں کہ کافر قیامت کے اندر حسرت کریں گے یا لیتنی کنت ترابا. تو لیتنی اس میں یا ضمیر جو ہے اس کے اندر اسم بن رہی ہے، کاش میں مٹی ہو جاتا. اسی طرح سورۃ الفجر کے اندر آتا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنے لیے کوئی اعمال آگے بھیج دوں. اس طرح سے یہ حسرت اور تمنا کے بارے میں نظر استعمال لیتا. اس کے بعد چھٹا لفظ لعل. لعل دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک امید کے معنی میں جس کو ہم کہتے ہیں شاید ایسا ہو، اور دوسرا اندیشے کے معنی میں کوئی خوف ہو، کوئی خطرہ ہو اس کے لیے. دونوں کی مثال ہم پڑھ لیتے ہیں. امید کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اس کے لیے لعل کے ساتھ ضمیر آ جائے گی نا، کیونکہ ہم بول رہے ہیں کہ امید ہے کہ تم خیریت سے ہوں گے، تو لعل کے ساتھ ہم ضمیر کو اسم بنا دیں گے
लअल्लका फी खैर। अब काफ ज़मीर जो है वो मंसूब वाली क्यों आई है? लाल्ला की वजह से। लाल्ला उम्मीद के माना में आ रहा है, यहाँ पे उम्मीद है कि आप खैरियत से। और अंदेशा और खतरा कैसे होगा? जैसे हम कहते हैं कि शायद अब कोई यहाँ पे जो है एक आदमी मौजूद नहीं है मजलिस के अंदर, और एक आदमी अंदेशे का इजहार कर रहा है कि शायद वो बीमार हो, तो कैसे कहेंगे? लअल्लहु मरीजुन। अब वो जमीर जो है वो अंदेशे के लिए यहाँ पे आ गया। लअल्लहु मरीजुन, शायद के अंदेशे के लिए आ रहा है कि हो सकता है वो बीमार। तो दोनों माना के अंदर जो है लाला इस्तेमाल। तो सबसे पहले ये हुए छह मुशब्बा बिल फिल छह थे। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लईता, लाकिन्ना और लाअल्ला। ये चार तो पहले इन्ना, अन्ना, का अन्ना और लाकिन्ना, लईता और लाअल्ला, ये छह अल्फाज हैं। इन्ना का मतलब बेशक, अन्ना का मतलब बेशक, लाकिन्ना का मतलब लेकिन, का अन्ना का मतलब के जैसा, गोया के, इस तरह से भी होता है। लाअल्ला का मतलब शायद या उम्मीद है कि, और लईता का मतलब काश या हसरत तमन्ना के माना। जो ये वाला लफ्ज है ना का अन्ना, इसके अंदर एक तो तशबीह होती है और दूसरी चीज ये होती है कि इसमें इंसान अपने गुमान के साथ भी तर्जमा कर सकता है कि मेरा ख्याल ये है, कि अपने ख्याल की ताकीद के लिए भी इस्तेमाल होता है बाज़ औक़ात ये। लेकिन ऐसा कभी कभी इस्तेमाल होता है, जैसे हम कहते हैं कि गालिबन तुम फलां जगह से ताल्लुक रखते हो, अपने गुमान और अपने ख्याल की ताकीद करने के लिए भी यूज होता है। जैसे हम किसी को कहना चाहते हैं कि गालिबन तुम पाकिस्तान से हो, वो कहते हैं कअन्नका मिनल पाकिस्तान। तो अब वहां पे कअन्ना का लफ्ज जो है वो गोया की तशबीह देने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि अपने गुमान और अपने ख्याल की ताकीद के लिए आ रहा है। तो कअन्ना कभी कभी ख्याल की ताकीद के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन असल इसका माना तशबीह देने के लिए होता है। अब ये तो छह के छह वो अल्फाज हो गए जिनको हमने क्या करना है, मंसूबात के अंदर शुमार करना है। अगर मंसूबात की जब हम फहरिस्त बनाएंगे कि वो कौन कौन सी 12 चीजें हैं, उसमें एक चीज आपने ये जरूर याद रखनी है कि इन्ना और उसके अखवात जो हैं, या हुरूफ मुशब्बा बिल फेल जो है, इनका इसम जो होता है, यानी इनका जो पहला जुज होता है वो किसमें आता है? मंसूबात के अंदर। और इसका दूसरा जुज जो खबर होती है वो आती है मरफूआत के अंदर। तो ये आपने याद रखना है, मरफूआत की लिस्ट के अंदर उसकी खबर आती है, और मंसूबात की लिस्ट के अंदर उसका इसम आता है। अब इसके बारे में जो हमने उनके मुशब्बा बिल फेल पढ़े हैं, उनके बारे में दो तीन छोटे छोटे रूल्स समझ लीजिए। एक ये है कि इनको, इनका इसम जो है वो ज़मीरें भी आ सकती हैं, हमने उसकी मिसाल पढ़ी थी, अन्ना का या लईतनी और लाअल्ला वगैरह। तो वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर के बारे में एक बात हम पहले पढ़ चुके हुए हैं कि उसके अपने रूल्स होते हैं। तो इनके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि वाहिद मुतकल्लिम की जो ज़मीर है ना, वो इसम बन रही होती है। उसके लिखने का तरीका फिर क्या होता यह है कि जो पहले चार लफ्ज हैं, इन्ना, अन्ना, अन्ना और लाकिन्ना, ये चार लफ्ज जब इनका इसम वाहिद मुतकल्लिम की जमीर बन रही होती है, यानी इन्ना प्लस या मुतकल्लिम, और अन्ना प्लस या मुतकल्लिम, का अन्ना के साथ या मुतकल्लिम और लाकिन्ना के साथ या मुतकल्लिम, जब या की जमीर इन सब के साथ आती है तो दो सूरतें होती हैं लिखने की। या तो हम सिर्फ और सिर्फ उससे पहले वाले जो नून के ऊपर जबर आ रही है जस्ट उसको जेर में कन्वर्ट करते जाएंगे। इन्ना प्लस या, ये बन जाए इन्नी। पुराने पाक में इसकी मिसालें भी मिलेंगी बहुत सारी। इन्नी, जैसे इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, बेशक मैं तुम सबकी तरफ रसूल बना के भेजा गया, ये कुरान करीम की आयत में आता है। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। इस तरह से भी कुरान पाक में इस्तेमाल होता है। और एक और सूरत होती है कि इन्ना और या के दरमियान एक और छोटा सा नून डाल दिया जाता है, नून से नी। तो उसकी मिसाल कुरान पाक में हमें मिलती है इन्ननी, पहले होता है इन्ना, और उसके बाद एक नून बन के इस तरह लिखा होता है इन्ननी। इन्ना अलग से, तो लिखने में ऐसे आता है, इन्ना के बाद एक नून इजाफा कर दिया जाता है उसको। तो पहले वाले जो चार लफ्ज हैं उनके अंदर हम सिर्फ या को भी साथ मिला सकते हैं, और एक और नून का इजाफा भी कर सकते हैं, दोनों सूरतें हो सकती हैं।
اور ان چاروں کی مثالیں قرآن پاک میں ملتی ہیں، اننی اور انی، اننی اور انی، کأنا اور اس کے ساتھ یا ملا کے کأنی بھی آتا ہے اور کأنا نی بھی آتا ہے، اسی طرح لاکننا نی بھی آتا ہے اور صرف لاکنی بھی آتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ نون کو ایڈ کر بھی سکتے ہیں اور بغیر نون کو ایڈ کر بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو باقی دو لفظ ہیں لیتا اور لعلہ، لیتا اور لعلہ، ان کے ساتھ اگر ہم یا متکلم کی ضمیر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ اس کے لیے یاد رکھیں کہ لیتا کے ساتھ لازمی ہے نون لگانا اور لعلہ کے ساتھ منع ہے۔ اوپر والے چاروں کے بارے میں تو آپشن ہے، لگا بھی سکتے ہیں نون اور نہیں بھی لگا سکتے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ لیکن جو آخری دو لفظ ہیں ان میں لیتا کے ساتھ قرآن پاک میں جہاں پہ بھی نظر آئے گا تو لیتنی لکھا ہوگا، یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی قدمت لحیات۔ لیکن لعلہ کا لفظ جب قرآن پاک میں آئے گا لعلی ارجع، لعلی اعمل صالحا، اس طرح کی مثالیں قرآن پاک میں جو ملیں گی وہ نون کے بغیر ملیں۔ ایک یہ چیز یاد رکھنی کہ قرآن کریم میں نون ان کے ساتھ کیسے کیسے استعمال ہوا ہے یا متکلم کی زندگی کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک تیسرا رول انہی حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں یہ ہے کہ ان چاروں لفظوں کو جو شروع میں آ رہے ہیں نون شدت والے، ان کو بغیر شد کے بھی بعض اوقات لکھا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی قرآن پاک میں ملتی ہیں کہ ان لکھا ہوگا، صرف نون کے اوپر شد نہیں ہوگی بلکہ ان، ان کا ان اور لاکن، بس بغیر شد کے بھی ان کو لکھا جاتا ہے، یہ بھی ان کا ایک رول ہے۔ لیکن بغیر شد کے لکھنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے بعد پھر جو اسم آ رہا ہوتا ہے وہ حالت نصب میں تب نہیں جاتا۔ یہ چیز یاد رکھ لیجئے گا کہ ان چاروں لفظوں کو بغیر شد کے بھی کبھی کبھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس صورت کے اندر پھر ان کا اسم حالت نصب میں کنورٹ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال جیسے ہم کہتے ہیں کہ الشمس، سورج جو ہے وہ نکلا ہوا ہے، الشمس طالعۃ، سورج نکلا ہوا ہے لیکن بارش ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں لیکن المطر نازل، سورج نکلا ہوا ہے لیکن بارش ہو رہی ہے۔ اب لاکن کے بعد والا جو لفظ المطر ہے اس کو زبر میں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ میں نے لاکنہ کی بجائے لاکن لکھا ہو تو ساتھ ہی کیا ہو جائے گا، اس کا عمل ختم ہو جائے گا، یعنی اس کا اسم حالت رفع سے نصب میں نہیں جائے گا۔ پھر ملاتے وقت اس کے نیچے زیر آ جاتی، پھر جب کسی ساکن کو آگے والے ساکن لیٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، زیر لگا کے کرتے ہیں لاکن المطر نازل۔ تیسرے نمبر پہ یہ والا رول یاد رکھنا ہے کہ شروع والے چار لفظوں کو جب بھی بغیر شد کے لکھا جائے گا تو اس وقت ان کا اسم حالت رفع میں ہی رہے گا، نصب میں نہیں جائے گا۔ اور چوتھی اور آخری بات حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن پاک میں بعض اوقات ان چار لفظوں کے بلکہ سارے حروف مشبہ بالفعل کے اندر ان کے اسم سے پہلے ایک میم زبر الف ماں ایکسٹرا یعنی زائدہ ایڈیشنل لگا دیا جاتا ہے، جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا لیکن لکھا ہوتا ہے انما، جیسے اس کی مثال حدیث مبارکہ ہم سنتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اب اس کی شروع میں اتنا آ رہا ہے لیکن الاعمال کیوں آ رہا ہے کہ یہ جو آخر میں نے دو صورتیں بتائی ہیں نا، ایک ان کے ساکن ہونے والی شد کے ہٹانے والی اور دوسرا یہ ماں لگانے والی، آخر والی دونوں صورتوں کے اندر ان کا جو عمل ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا، رک جائے گا اور نہیں ہوگا، یعنی ان کا اسم حالت رفع سے نصب میں نہیں جائے گا۔ وہ دو کام کون کون سے ہیں؟ جب یہ شد ختم ہو جائیں گی اور نمبر دو جب ان کے بعد ماں آ جائے۔ قرآن پاک میں کیسی مثالیں ملیں گی؟ انما انا، انما، کانما اور لعلما، لیتما، اس طرح کے الفاظ جہاں جہاں پہ بھی آئیں گے ان کے بعد آنے والا اسم حالت رفع میں ہی رہے گا، حالت نصب میں نہیں جائے گا۔ اس کی مثال جیسے انما الاعمال بالنیات، اگر تو مانا قاری صاحب ہوتا تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا ان الاعمال بالنیات، لیکن چونکہ اس کے بعد ماں زائدہ آ گیا اس کی وجہ سے اس کا عمل ختم ہو۔ یہ تو چار باتیں جو ہیں ان میں مشبہ بالفعل کے بارے میں، ایک تو ان کا ترجمہ کہ یہ آتے کیسے کیسے ہیں، کس معنی کے اندر یوز ہوتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ متکلم کی ضمیر کیسے استعمال ہوگی،
ڈاکٹر صاحب ایک سوال پوچھنا تھا، انا اور انما کے معنی دونوں سیم ہے یا ڈفرینٹ ہے؟ ہاں جی، سوری مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کہنا چاہ رہا نہیں نہیں، میننگز میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، اس لیے اس ماں کا نام ہے ماں زائدہ۔ ماں زائدہ یعنی کہ انا زائدہ کا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لکھنے میں آ رہا ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ویسے ہی جو ماں دین زبر علی ماں کا جو لفظ ہے یہ مختلف معنی کے اندر یوز ہوتا ہے۔ ایک تو ہم پہلے پڑھ کے چکے ہوئے نا، جب سوال بعض اوقات یہ جب شروع میں آتا ہے تو سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ماں اس کا تمہارا نام کیا ہے، تو بعض اوقات کسی جملے کی نفی کرنے کے لیے بھی آتا ہے، ہم جیسے کہتے ہیں سعید قائم، زید کھڑا ہے، سعید حاضر، زید حاضر ہے، لیکن جب شروع میں لگا دیتے ہیں مین زبر علی ماں، ماں سعید حاضر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زید حاضر نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ جو مین زبر علی ماں آ رہا ہے انا انا کے بعد، یہ زائدہ ہے، یہ لکھنے میں آئے گا لیکن اس کا ترجمے میں کوئی اثر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس سبق میں سمجھ نہ آئی ہو تو چلیے انشاءاللہ یہ جو چاروں رولس ہیں ان کو پھر میں سینڈ کر دیتا ہوں، تو یاد کر لیجیے اگر ان کو، اور ان کی ایگزامپل جو ہے قرآن پاک کے اندر مل جائیں گی بہت ساری، کیونکہ تاکیدی الفاظ جو ہیں اور تشبیہ والے الفاظ جو ہیں یہ قرآن پاک میں کافی ساری جگہوں پہ ملتے ہیں انشاءاللہ، اس کی مثالیں مطلب آرام سے ایزیلی مل جائیں۔ ذات اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔